الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ. یہ نیا باب شروع ہوا ہے. باب کا عنوان ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس کا مطلب ہے کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. دوسرا ترجمہ ہے اس کا کتاب و سنت پر اعتماد کرنا. خلاصہ یہ ہے کہ امت کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار نہ کرے. جو پہلی روایت ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالے، ما لیس منہ، جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. یہ روایت متفق علیہ ہے. متفق علیہ یعنی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو اس حدیث پاک میں بدعت کی تردید ہے. آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے. مطلب تو ہے کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اب نئی چیزیں آدمی ایجاد کرے، اس میں داخل کرے، اور وہ چیزیں سب باطل ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے متعلق فرمایا کہ روایت جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم ان روایتوں کو کہتے ہیں جن کے الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی ان کا بہت وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا ہے. مطلب یہ کہ میرے الفاظ تو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کے قاعدوں میں سے عظیم قاعدہ ہے اور بدعات کی تردید کے لیے یہ نص صریح ہے، یعنی واضح ثبوت ہے. یہ اب اس میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا. ھذا عام طور سے اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے جو چیز سامنے ہو اور محسوس ہو، مبصر ہو. تو یہاں مراد دین اسلام ہے. تو دین اسلام کو محسوس اور مبصر تصور کیا گیا. کیوں؟ دلائل اور براہین کے اعتبار سے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کبھی ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دے دی، کبھی ایک مکان کے ساتھ تشبیہ دے دی. اب یہ جو لفظ آیا فہو رد، کہ وہ چیز مردود ہے، تو یہ فہو رد کون مردود ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے، امر محدث کو دین میں داخل کرے، تو اس کا یہ داخل کرنا ہی مردود ہے. دوسرا مطلب ہے کہ جو چیز اس نے داخل کی وہ چیز بھی مردود ہے. تیسرا مطلب یہ ہے یہ جو من فرمایا اس میں فہو رد من احدث، من، تو وہ شخص ہی مردود ہے، وہ شخص ہی مردود ہے. گویا اس میں ہم اس چیز کا بہت جو ہے وہ امت کے اوپر ڈال دیا گیا ذمہ داری کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ بدعات سے بچے. یہ بدعات کیا چیز ہیں؟ علامہ جرجانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ البدعۃ ہی الامر المحدث الذی لم یکن علیہ الصحابہ والتابعون ولم یکن مما اقتضاہ الدلیل الشرعی. یعنی بدعت وہ نئی چیز ہے، نیا کام ہے جس کو نہ صحابہ کرام نے کیا ہو، نہ تابعین نے کیا ہو، نہ کسی شرعی دلیل نے اس کا تقاضا کیا ہو. تو فرماتی ہیں بدعت بہت خطرناک چیز ہے، اس کے بڑے بڑے مفاسد ہیں. خود بدعتی کو نقصان ہے. کیوں؟ کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی.
سواج کیوں؟ توبہ تو گناہ پر کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو میں تو یہ دین سمجھ کر کرتا ہوں، اس لیے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہر شخص نئے نئے بدعت نکالے گا تو دین تو ختم ہی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ دیوار ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ دیوار مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کوئی نئی چیز دین میں داخل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ جو اینٹیں یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہیں، ضرور ایک اینٹ نکالنی پڑے گی تب دوسری اینٹ وہ لگائے گا، تو اپنی اینٹیں لگا رہا ہے نا، تو جتنی وہ اینٹیں لگاتا رہے گا اور جو پہلے سے لگی ہوئی ہے ان کو تو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خود سنتوں سے محروم ہوتا ہے کیونکہ یہ خود بدعت بناتا ہے اور وہ اس کو کار ثواب سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ گویا کہ مدعی نبوت ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ادھورا چھوڑا ہے، اب میں اس کو پورا کر لوں گا۔ اب کیا ہر چیز کو ہم بدعت کہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یا صحابہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں، کہتے ہر چیز نہیں، بدعت وہ ہے جو سنت کو مٹائے، جو سنت کو مٹائے۔ اور اگر کوئی نئی چیز ایسی پیش آئی ہے اس کا حل علماء کرام نے بتایا ہے، ظاہر سی بات اس کو بدعت کہہ ہی نہیں سکیں گے، وہ دین کی وضاحت ہے، تشریح ہے، اس کا بیان آگے آئے گا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، ان کو سواری پر سوار کیا اور خود آپ پیدل چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہے، یسرا ولا تعسرا، اور بھی دوسرے صاحب اس کے ساتھ تھے، کہتے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، سختی نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، ان کو بشارتیں سنا دینا دین اسلام کے اوپر چلنے کی، ان کو متنفر نہ کرنا، سختی نہ کرنا ان کے اوپر۔ تو اسی میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سامنے رکھ لوں گا، قرآن مجید میں اس کا حل تلاش کر لوں گا تو فیصلہ کر لوں گا، جسے وراثت کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو یا اور کوئی۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو آپ کی سنت سے اس کو حل کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی وہ حدیثوں میں بھی اس کا کہیں سراغ نہ ملے تو کہا اجتہد برائی، کہ میں عقل لڑاؤں گا اور پھر میں اس کا حل کچھ نہ کچھ نکالوں گا۔ تو آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے شاباشی دی، آپ کے سینے مبارک پر ٹھوکا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے نبی کے اس قاصد کو توفیق دے دی ایسی چیز کی جس پر میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن پھر ضرورت پیش آ گئی۔ اب اس کی میں کچھ مثالیں بتاتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی طواف فرمایا خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ اس کے بعد تابعین نے بھی ایسے ہی کیا، بعد میں ارد گرد جو ہے وہ مسجد نبوی، وہ مسجد حرام کو اس کو تعمیر کیا گیا، تو مطاف جو تنگ پڑ گیا۔ اب بیک وقت لاکھوں لوگ طواف کریں گے، طواف کے معنی نہیں کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، لیکن اب دیکھیں اتنے تو پہنچ نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی دوسری منزل پر بھی طواف کرے گا، تیسری پر بھی طواف کرے گا، اس کا طواف ہو جائے گا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بھی طواف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور منزل ہے اس پر بھی طواف ہوتا ہے، اس کے بعد اور ایک منزل ہے اس پر بھی طواف ہوتا ہے، اس کے بعد اور ایک منزل ہے اس پر وہ ویل چیئر والے اور جو بیٹری پر وہ چھوٹی سی گاڑی سی چلتی ہے وہ، اس کے اوپر چھت، اس کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ تو نیچے ہے، کعبۃ اللہ تو نیچے ہے اور طواف کرنے والا اوپر ہے۔ جبکہ مسئلہ ہم نے یہ پڑھا طواف تو اسی کو کہتے ہیں کسی چیز کے ارد گرد گھومنا، تو جب وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بدعت ہے کہ آپ کیوں اوپر طواف کرتے ہیں، کسی نے کہا بھی نہیں۔ تو ایک ضرورت پیش آئی امت کے سامنے تو علماء کرام نے اس کا حل نکالا اور سب نے جو ہے وہ سر جوڑ کے اس مسئلے کو حل کیا، کہاں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ دلائل اپنی جگہ ہیں، دلائل اپنی جگہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نکالا۔
ایسے جمرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارے ہیں شیطان کو، تو ایک وہاں پلر بنا ہوا تھا، لیکن جب بعد میں دیکھا گیا کہ اب لوگ زیادہ ہیں کیا، اب لاکھوں لوگ کو جو رمی کرنی ہے تو دوسری اور تیسری منزل بنائی گئی، حالانکہ آپ نے تو گراؤنڈ فلور پر وہ رمی کی تھی۔ اب علماء کرام اس کا مسئلہ نکالا، ظاہر سی بات ہے یہ ایک ضرورت پیش آئی، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب صرف نیچے پتھر مار سکتے ہیں اوپر نہیں، ایسا فتویٰ کون دے گا؟ علماء کرام بھی تو اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر سے رمی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوائی جہاز اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اب مسئلہ پیش آیا کہ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہوا، کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو جہاز میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے کعبہ تو بہت نیچے ہیں اور ہوائی جہاز جو ہے وہ ہزاروں فٹ اوپر گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا بدعت ہے، تیسری منزل پر طواف کرنا بدعت ہے، کون کہے گا؟ بدعت تو اس وقت جو سنت کو مٹائے، جو سنت کے خلاف ہو، یہ نئے نئے مسائل پیش آ جائیں گے۔ یا ایسے ہی کعبہ اوپر ہے، نماز پڑھنے والا نیچے ہے، تاخانے میں، کس میں؟ وہاں تاخانہ ہے نیچے، تاخانے میں ہم نے بھی نماز پڑھی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، تو کعبہ اوپر ہے، نمازی نیچے ہے، یا کعبہ نیچے ہے اور نمازی اوپر ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو امت کو پیش آ گئی، اس کا حل امت نے بتا دیا۔ اور ان چیزوں میں تو چونکہ قرآن پاک میں بھی یہ نہیں ہے، حدیثوں میں بھی یہ نہیں ہے، تو ان چیزوں میں ائمہ مجتہدین ان کی اتباع کرنی پڑتی ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل ہیں۔ مثلا بھینس کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں نہ حدیثوں میں ہے، کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں بھینس تھی ہی نہیں، گائے کا تذکرہ تو آتا ہے، اونٹ کا تذکرہ آتا ہے، بھائی اونٹ حلال ہے، اونٹ کا ان کا دودھ بھی حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، تو گائے کا دودھ حلال ہے، گائے حلال ہے۔ سوال ہے کہ بھینس کا حکم کیا ہے؟ کیا اگر کوئی کہے گا جناب بھینس کا گوشت کھانا بدعت ہے اور بھینس کا دودھ پینا بدعت ہے، کیوں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم نے کہا نہیں، بھینس گائے کی طرح ہے، کیا؟ کس نے اس کو حلال قرار دیا؟ فقہاء کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، انہوں نے اس کو گائے کے خاندان کے ساتھ جوڑا، کیوں؟ اس کی علت ہوتی ہے، کیا؟ جی، تو بہرحال یہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو اب کوئی اس کو بدعت کہے گا کیا؟ تو بدعت تو اس کو کہیں گے جسے سنت مٹ جائے۔ ایسے لاؤڈ سپیکر اس زمانے میں تھا ہی نہیں، آج لاؤڈ سپیکر ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر نیا نیا نکلا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی نمازی نہیں ہوگی، کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی ہے ہی نہیں، کیونکہ آدمی تو نیچے ہے اور لاؤڈ سپیکر کہاں ہیں؟ دور دور تک لگے ہوئے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کو علت نکالی اور اس کو جائز قرار دیا۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں تو دوائی دیتے تھے ایسے، یہ انجیکشن تو تھا نہیں۔ اب مسئلہ آیا انجیکشن کا، ایک آدمی روزے سے ہے، اس کا روزہ ہے، تو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اگر میرا روزہ برقرار ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو میں دوسرا رکھ لوں گا۔ آپ قرآن و سنت سے جواب دے دیں، تو پورے قرآن پاک میں دیکھا وہاں انجیکشن کا تذکرہ ہی نہیں، پورے احادیث کے ذخیرے میں دیکھا تو وہاں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملا، اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا تو وہاں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے امت کو بتانا ہے نا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اس لیے دین تو کامل ہے، اس مسئلے کا بھی حل ہونا چاہیے۔ تو علماء کرام نے اس کا حل بتا دیا، ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، میرے کہنے کا مطلب ہے اس کو بدعت تھوڑے کہیں گے، یہ ایک وسعت ہے اور وضاحت ہے، بہرحال اپنی جگہ الگ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ایسے خون کا مسئلہ ہے، ایک آدمی اپنا خون دوسرے کو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ آج دیتے ہیں، کہتے ہیں نا خون ڈونیٹ کرتے ہیں، چلو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایک چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کو خون بھرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو کسی سے اس کا ملا نہیں، وہ ملتا ہے نا بھائی اور نگیٹیو اور وہ پازیٹیو وغیرہ، تو ایک اجنبی عورت ہے، اس نے کہا میں دے دوں گی خون، اس نے خون کا 1 پوائنٹ دے دیا، وہ خون انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا وہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے کیا، تو یہ عورت اس کی کیا لگتی ہے نا، اس عورت کے بچے سے کیا لگتے ہیں؟ تو جب وہ دودھ پلائے گی، ایک مرتبہ دودھ پلایا ہے نا، چند گھونٹ پلا لیا، آپ کہیں گے یہ تو اس کی رضائی ماں ہے،
اب اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ اس کی رضائی بہنیں ہیں۔ تو جب اس نے دودھ پلائے چند گھونٹ، یہاں تو اس نے رگوں کا خون نکال کے دیا اور اس کو ایک پوائنٹ بھر لیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ رضاعت تو ہے نہیں، تو اسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ یہ مسئلہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیثوں میں ہے، کہیں ملے گا؟ اس کا حل بتایا علماء کرام نے کہ یہ محرمات میں شامل ہو جائے گی نہیں، حل تو بتا دیا، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس چیز کی ضرورت پیش آئی۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے مسائل قرآن اور احادیث میں ہیں، اب کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہیں۔ کتنے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے خون فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو ہے چندہ دے دیا، ایسے ہی اپنے اعضا دوسرے کو دے دینا، جیسے گردہ دیتے ہیں نا، گردہ دیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنا خون غیر مسلم کو دے سکتا ہے یا غیر مسلم کا خون مسلمان کو بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے؟ یہ مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ تو پیش آ جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہیں، حج میں ایسے مسائل ہیں اور قربانی میں ہیں، نمازوں میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا حل فقہ نے بتا دیا ہے۔ ایسے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی 6 انگلیاں ہیں، کتنی؟ 6 انگلیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ دیکھا آپ نے کبھی زندگی میں؟ اب وہ پوچھتے ہیں کہ جناب انگلیاں تو 5 ہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 بنائی اللہ نے، اب ایک انگلی اس کی زائد ہے تو ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے؟ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، ہے نا؟ آپ نے پورا قرآن پاک دیکھ لیا، وہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ آپ نے احادیث کا سارا ذخیرہ چھان مارا، وہاں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ فقہاء کرام بتا دیں گے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا عوام تو نہیں بتائیں گے؟ عوام کو کیا معلوم ہے؟ اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر تو دین تو کھلواڑ بن جائے گا۔ یہ ہے وہ مسائل، بات سمجھ آئی؟ تو جن کے امت نے اجماع کیا ہے تو اجماع امت ہے، یا قیاس سے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے تو وہ بتا دیں گے یہ زائد انگلی کاٹنی ہے یا نہیں کاٹنی ہے۔ تو میں صرف اس کو مسائل نہیں بتاتا ہوں، میں صرف یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اب کون کہے گا کہ جناب فقہاء کرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقلید شرک ہے؟ کیا ان مسائل میں تقلید شرک ہے؟ اس کے بغیر چارہ کیا ہے؟ نقلی دانت لگانا جائز ہے نا؟ جائز ہے، اور جب اس کی وفات ہو جائے تو ان دانتوں کو اکھاڑنا ہے یا رکھنا ہے؟ بھائی کسی کے منہ میں نقلی دانت ہوتے ہیں نا، اس کا انتقال ہوا تو کیا کریں گے؟ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ چلیے دانت کا مسئلہ آسان ہے، نقلی بال لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا؟ اور جب حج کرے گا وہ، وہاں تو ظاہر سی بات ہے یا تو اس کو قصر کرنا ہے یا تو حلق کرنا ہے، تو وہ کیا حلق کرے گا؟ تو نقلی بال ہے نا وہ، اور وہ بال لگے ہوئے بھی ہیں، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کبھی صرف سر پر ایک ٹوپی رکھ دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وگ۔ کبھی تو بالکل باقاعدہ اس کی جو ہے وہ شجر کاری کی جاتی ہے، جیسے درخت لگاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ اور ادھر سے تو حج کرے گا تو اس میں بھی تو حلق یا قصر ضروری ہے، واجب ہے نا؟ عمرہ کرے گا اس میں بھی، اب اس کا حل کون بتائے گا؟ ایک آدمی کہے گا مجھے کچھ نہیں ماننا ہے، بس میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ دوں گا، تو زندگی گزر جائے گی، اس کا مسئلہ اس کے پاس نہیں نکلے گا۔ ایسے ہزاروں مسائل ہیں۔ اب جی پی فنڈ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ فقہاء کرام بتائیں گے کہ جی پی فنڈ پر زکوٰۃ جائز ہے، دینی ہے یا نہیں۔ ایسے میں تلاوت کر لوں گا آیت سجدہ، سب پر لازم ہو جائے گا۔ اب میں نے تلاوت کر لی، اس کو آپ نے ریکارڈ کر لیا، کس میں؟ موبائل میں۔ آپ گھر میں اس کو بار بار سن رہے ہیں، یا آپ نے ٹی وی پر سن لیا یا ریڈیو پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے یا؟ مجھے بتائیے مسئلہ ہے یا نہیں؟ آج دکان پگڑی پر لیتے ہیں نا، تو جس نے پگڑی پر دکان لے لی تو اصل مالک کون ہے؟ وہ دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی خرید و فروخت کرے تو ایک مجلس ہونی چاہیے، کیا؟ اب سوال ہے کہ آج تو ایک مجلس تو ہوتی نہیں، آج تو فون پر زیادہ خرید فروخت ہوتی ہے نا۔ بھائی وہ فون پر فون کیا اس کا کہتے ہیں ہاں آٹے کی ایک گاڑی بھیجو، ہے نا؟ ہاں کیا ریٹ ہے؟ ریٹ اتنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں ہے کہ امت کو بتانا ہے نا یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فیصلہ ہی ہو پاتا ہے کہ اس کو عشر لازم ہے یا زکوٰۃ۔ مثلا جو چیزیں زمین میں نہیں پانی پر اگتی ہیں، جیسے سنگاڑے، وہ تو اسی میں ہے نا، وہ ہمارا ندڑو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی
کوئی ریشم کا کام کرتا ہے نا، تو ریشم کے کیڑے وہ آمدنی ہے. مطلب تو یہ کہ بہت سارے مسائل ہیں. پھر جی پی فنڈ میں بھی کچھ تو وہ اپنی مرضی سے ڈالتا ہے، کچھ تو گورنمنٹ کاٹتی ہے. تو لہذا سوال ہے کہ ان چیزوں کا جو حل ہے نا کون بتائے گا؟ ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بوروں نے وہ گھر میں چھتا بنایا ہے، وہ ڈستے رہتے ہیں، تو ہم تلڈے تب ان کو جلا سکتے ہیں نہیں جلا سکتے ہیں، وہ تو بھاگتی بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اچھا، ایک نو مسلم ہے، اس کی عمر 25 سال ہے کیا؟ اب سوال اس کو ختنہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کیا ختنہ کرنا ہے؟ وہ تو 25-30 سال کا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں احادیث میں ہے یا نہیں، لیکن فقہاء کرام نے لکھ لیا ہے کہ اس کو کیا ختنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہی چیزوں میں تو تقلید کی جاتی ہے، اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں امت کو. تو نو مسلم کہہ سکتا نا مجھے بتاؤ مجھے ختنہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ختنہ تو شاعری اسلام میں سے ہے، اگرچہ وہ سنت ہے لیکن شاعری اسلام میں سے ہے نا. بعض چیزیں سنت ہیں لیکن شاعری اسلام میں سے، جیسے اذان، کتاب میں لکھا اذان دینا سنت ہے لیکن یہ اسلامی شاعر ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی بستی میں اذان، نماز تو وہ پڑھیں گے لیکن اذان چھوڑ دی، اذان کہتے ہیں ان سے جنگ کر لو. کہتے کہ تم نے اذان کیوں چھوڑ دی؟ وہ کہتے ہیں سنت تو ہے، فرض تو ہے نہیں. ہم نے کہا سنت تو ہے لیکن یہ شاعر اسلام سے، اسلام کے علامات میں سے ہے. تو یہ نو مسلم ہے نا، تو کون بتائے گا اس کا جواب؟ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھ دیا ہے، یہ مسئلے سب لکھے ہوئے ہیں. ایسی نئی مسجد تعمیر کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نیچے دکانیں بنائیں گے، اس کی آمدنی آئے گی اور اوپر نماز پڑھیں گے. اب سوال ہے نیچے دکانیں اوپر مسجد ہے، نیچے دکانیں اوپر، اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس کو بتانا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. درزی کے پاس کپڑے رکھے ہوئے تھے، اس کی دکان جل گئی، کیا اس کی دکان؟ کپڑے کا ضمان کس پر ہے؟ جو کپڑا والا ہے اس کو کہیں گے تمہارے کپڑے تو جل گئے، ہم کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یا درجی سے کہا جائے گا کہ تم ضمان دے دو، اور یہ کوئی 1-2 ہزار کا کپڑا نہیں ہے، تو یہ تو 30-40 ہزار کا ہے، وردن چس کیا چس. اب ذخیرہ اندوزی پر وعید آئی ہے. ایک آدمی اپنا مال سیو رکھتا ہے کولڈ اسٹور میں، کس میں؟ اور پھر نکالتا ہے مئی کے مہینے میں، کس میں؟ اب سوال ہے کہ اس پر ذخیرہ اندوزی کا وہ اطلاق ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ کون بتائے گا مسائل؟ اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نئی چیزیں تو سب بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، نہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے. ایسے عید کی نماز پہلے دن نہیں پڑھی کسی وجہ سے، کیا کیوں؟ ارے وہ کچھ بھی وجہ ہو سکتے ہیں نا، مطلب کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اب دوسرے دن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اب ظاہر شبد اس کو فقہاء کرام نے حل کیا ہے. اذانیں بہت ہوتی ہیں، اذانیں تو کتنی اذانوں کا جواب دینا ہے؟ ایک ہی کا، سب کا، اور اپنی والی مسجد کا ہے دوسرے والوں کا. یہ مسائل ہے نا، بہت سارے مسائل ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آیا گیا ہے کہ وہ چیز جو یہاں نہیں ہے تو جس نے دین میں داخل کری کوئی نئی چیز تو وہ مردود ہے. وہ مراد بدعات ہیں، کیا نئے پیش آنے وسائل نہیں. اور اب بھی آگے اور مسائل پیش آئیں گے، آگے اور بھی نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کون آئے گا؟ وہی تو کسی پر نازل ہوگی نہیں. تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر وہ مسئلے کا حل بتا دیں گے. اچھا، پہلے زمانے میں تو ذبح کرتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، کیا ذبح کر لیا؟ ٹھیک. آج تو بٹن دباتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بٹن دباتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک بھیڑوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک ساتھ جو بٹن دباتے ہیں تو وہ چھری ادھر سے چڑھ جاتی ہے اور ان کی گردن کٹ جاتے. تو یہ ایک ہی بسم اللہ یا اللہ اکبر کافی ہے یا الگ الگ سے کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ تو بٹن دبا رہا ہے، کیا بٹن دبا رہا ہے. آج تو ایسے مسائل بہت آتے ہیں نا. ایسے کسی شخص کو حسب پر اور نسب پر کسی کے شک ہو گیا، یعنی ایک شوہر انکار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا، یعنی بیوی پر الزام لگاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرا دو. کیا؟ کس کا؟ بچے کا اور باپ کا بھی، دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اب سوال اگر یہ مل گیا تو سوال ہے کہ اب نسب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس پر سزا کیا لگے گی؟ ایسے ہی ایک آدمی نے شادی کی اور شوہر کو کوئی بیماری تھی، اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس کا اظہار
نہیں کہ خطرناک بیماری تھی، بیوی کو بعد میں معلوم ہوا، نکاح ہو چکا تھا یا رخصتی بھی ہو چکی تھی، اس کو تو ایسی بیماری لگی ہے اللہ بچے جیسے ایڈز وغیرہ، اب وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے کہ نہیں، کرا سکتی ہے کہ یہ کہا جائے گا یہ دھوکہ لگا نہیں نا؟ تو یہ مسائل تو آج بھی پیش آتے ہیں نا. ایسے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ ایب نارمل ہے، کیا اگر یہ پیدا ہو جائے گا تو ایب نارمل ہی رہے گا، ساری زندگی بھر تو پریشانی اٹھانی پڑے گی، یہ معذور رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کا کیا کریں گے، اسقاط کر سکتے ہیں یا نہیں، ایبارشن کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کو، اور پھر یہ قتل میں آئے گا یا نہیں آئے گا. ادھر سے سب کہتے ہیں یہ اب نارمل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، زندگی بھر کی پریشانی ہے. مطلب تو یہ کہ ایسے مسائل بہت سارے ہیں ان کی جو قرآن پاک میں نہیں ہے اور احادیث میں نہیں ہے. ایسے دواؤں کے بارے میں الکحل ملا ہوا، کیا اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تقریباً ہر دوائی میں تو کچھ نہ کچھ تو ملا ہوا رہتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے مسائل ہیں. یہ تو میں نے چند مسائل بتا دیے جو میرے ذہن میں تھے، ورنہ اس سے آگے تو اور بہت سارے مسائل ہیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہر چیز بدعت نہیں، ہر چیز بدعت نہیں ہے، اور بدعت تو اس کو کہیں گے جسے سنت مٹ جائے. لیکن بہرحال جس کو علماء کرام فرمائیں گے یہ بدعت ہے، کیا ہے وہ تو بدعت ہی ہے. اس کا مطلب نہیں کوئی چیز بدعت ہی نہیں، یہاں بے شمار چیزیں کیا ہیں، بدعت ہیں. اور اسی پر اظہار ناراضگی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت میں وہ شاید آگے آئے گی روایت کہ جس نے بدعتی کا احترام کیا، کیا تو اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا. اسلام کی عمارت کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر جگہ نئی نئی بدعات نکلیں گی، اس گاؤں میں بھی، اس بستی میں بھی، اس بستی میں بھی، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر دین بدعتوں کا مجموعہ بن جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں، ایک علاقے میں ہیں دوسرے علاقے میں نہیں ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور عجیب معاملہ ہے، سنت کو چھوڑو کوئی ناراض نہیں ہوگا، کوئی ناراض، اور بدعت کو چھوڑو تو سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، سارے لوگ. اور یہ قیامت کی علامت ہے. فرمایا کہ جب لوگ میری سنت چھوڑ دیں گے تو لوگ خاموش رہیں گے، کیا کوئی کچھ نہیں کہے گا. جب بدعت کو چھوڑیں گے تو شور مچے گا، کیا، اور کہیں گے کہ دین چھوڑا گیا، دین. بہرحال یہ روایت آئی. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا اما بعد، کیا سوال ہے، اما بعد کیا چیز ہے؟ آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ جب بیان فرماتے تھے پہلے حمد و ثنا کرتے تھے، کیا پہلے حمد و ثنا کرتے تھے، تو اس کے بعد اما بعد، یعنی اس کا مطلب اس کے بعد. تو اما بعد یہ دو کلاموں کے درمیان میں فصل کے لیے آتا ہے، یعنی پہلا کلام الگ ہے دوسرا کلام الگ ہے. جیسے وہ ضماد ازدی وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا زمانے جاہلیت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکہ شریف کے قریش نے اس کو ایک مرتبہ بلایا، کہا کہ آپ جھاڑ پھونک جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، وہ تو مشہور تھے اس میں. کہا کہ ایک نوجوان ہے یہاں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں تو آتی نہیں، تو لگتا ہے کہ کسی جن کا سایہ ان کے اوپر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ذرا اس کو کچھ پھونک ڈال دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے وہ کہ آئیے، یہ یہاں آیا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یہ آپ کو پھونک مارے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت جمادی ازدی بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، میں نے سنا آپ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو بتاؤ میں سناؤں اپنا یا آپ سنائیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنا اپنے پاس رکھ دو، میرا سن لو. کیا جی.
اس کے بعد وہ خطبہ دیا جو ہم عام طور سے دیتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، وہ ہے نا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، آخر تک. تو من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، آخر اما بعد کیا، اما بعد کہ میں اس کے بعد یعنی اب سنو. وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس کی فساد و بلاغت ہی عجیب ہے اس کلام کی. تو اس نے کہا کہ یعنی اما بعد کے معنی اس کے بعد اب سنو. اب وہ کیا سنائیں گے؟ اس نے کہا بس کر لیجئے، کیا آپ اس کو ذرا ریپیٹ کر لیں، یہ جو آپ نے پڑھ لیا اس کو دوبارہ سنا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ سنایا. اما بعد پر پہنچے، اس نے پھر روک لیا، کہا بس کر لیجئے. تو کہا اور ایک مرتبہ سنا لیجئے، کیا؟ تو اور میں ایک مرتبہ سنا لیا. اما بعد پر پہنچے، کہا بس اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو نبی مانتا ہوں. ایسا متاثر ہوا کہ ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں. اس کلام میں کیا چاشنی ہے اور کیا انوارات ہیں. ویسے تو آپ کا چہرہ ہی نورانی ہے اور آپ کا کلام یہ بھی کوئی نورانی لگتا ہے. تو اللہ نے اس کو ہدایت رکھی تھی، تو وہ تو آیا تھا پھونک مارنے کے لیے، تو کلمہ پڑھ لیا. تو بہرحال اما بعد کے معنی آتے ہیں، جو اما بعد سے پہلا کلام ہے وہ کچھ اور ہے، اور اما بعد کے معنی اس کے بعد جو کلام ہے وہ کچھ اور ہے. تو بہرحال یہاں حمد و ثنا آپ نے کی، لیکن حضرت جابر نے اس حمد و ثنا کو نقل نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے، اس کا مقصود تو صرف آگے والی روایت سنانی تھی. لیکن یہ کہا حضرت جابر نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، یعنی پہلے خطبہ سنایا، تو اس کے بعد یہ جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں تمہیدی کلمات. پھر کیا فرمایا؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تمام کلام میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کا کلام ہی تو سب سے بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا انا افصح العرب، میں پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، بلیغ ہوں، یعنی میرا کلام بہت ہی عجیب و غریب ہے، جوامع الکلم ہے. اس کے باوجود میں قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی نہیں بنا سکتا، یعنی اپنے اعتبار سے، یعنی قرآن جیسی ایک آیت میں، اور ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا انوارات کے اعتبار سے تو الگ ہے، لیکن اس کی جامعیت، اس لیے فرمایا کہ تمام کلام، یہاں حدیث سے مراد کلام ہے، تمام کلاموں میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. وہ خیر الحادی حادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود فرمایا یہ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ بہترین کسی کا طریقہ نہیں. یعنی اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ بہتر کسی کا نہیں. اور قرآن پاک نے آپ کے طریقے کو اسوۃ حسنۃ فرمایا. کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کے اقوال، افعال، احوال سب. تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، جو آپ نے فرمایا یہ بھی حدیث ہے، جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے. تیسرے کہتے ہیں تقریر. تقریر کے معنی آتے ہیں آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی. سوال ہے کیوں؟ انسان کے سامنے کوئی آدمی غلط بھی کر سکتا ہے خلاف شریعت. کہتے ہیں ہاں ہم تو خاموش رہیں گے، حضور خاموش رہنے والے تھوڑی تھے، ہم تو ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مناسب ہے یا نہیں ہے. آپ کے سامنے بالکل نہیں. جس نے جو کام کیا آپ دیکھتے رہے، اس کو خاموش رہے، تو اس کو کہتے ہیں تقریر رسول. بہرحال فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیز وہ ہے جس کو دین میں اپنے طور پر کوئی آدمی داخل کرے اور ایجاد کرے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت تو گمراہی ہے. ظاہر سی بات ہے، بدعت تو سنت کے خلاف ہے نا، بدعت تو سنت کے، بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے، اس لیے گمراہی تو ہوگی اور کیا ہوگی. اور اگر کوئی آدمی سنت کے خلاف بھی کوئی کام کر لے تب بھی تو ظلمت آئے گی، تب بھی تو ظلمت. اور یہ مشائخ نے لکھا ہے، مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اگر سنت سمجھ کر کھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا لو، چونکہ وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان کر کر رہا ہے، ویسے عادت بھی پڑ جاتی ہے، تو اس عمل کا ثواب بھی ملے گا. اور جس نے نیت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو 2 ثواب ملیں گے،
عمل کا ثواب بھی اور نیت کا ثواب بھی. اگر اس کا استظہار نہیں ہے، بچپن سے دائیں ہاتھ سے کھاتا آ رہا ہے، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں دشنیت کیا دائیں ہاتھ سے کھا لو، کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو، تو اس کی نورانیت آئے گی، اس کے اندر ثواب بھی تو مل ہی جائے گا. اور اگر کوئی غفلت میں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دے گا، جیسے بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ میں پیالہ لیتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں، دائیں ہاتھ میں روٹی اور دانتوں سے یوں کاٹتے ہیں اور پیتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پی لو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ میں تو روٹی ہے، آپ پیالہ نیچے نہیں رکھ سکتے، روٹی توڑ کے کھا لو، تو دانتوں سے یوں کاٹ لے ہو. تو اگر کوئی ایسے کھا رہا ہے، عادی ہو چکا ہے، تو ہر عمل میں ظلمت ہے. کیا ہے؟ ظلمت تو آتی رہے گی. اور اگر اس نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، دونوں ہاتھ، تو اب قوی ظلمت آئے گی. کیا؟ کیوں؟ قوی ظلمت اس لیے آئے گی، آپ نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. کیا؟ تو گویا کہ ایک شیطانی عمل امت میں جو ہے وہ رواج پا رہا ہے. تو آپ نے تو مشائخ نے لکھا ہے کہ قوی ظلمت آئے گی. کیا؟ یعنی زیادہ ظلمت آئے گی. کیوں؟ یہ تو ہر درم ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے، آپ نے آداب بتا دیے مسجد کے کہ دایاں پیر داخل کرے، اللہ کا دربار ہے، اللہ کا. اگر کوئی غفلت سے بایاں پیر داخل کرے گا، غفلت سے، ظلمت آئے گی پھر بھی. کیا؟ کیوں ہوش نہیں رکھا؟ ظاہر سی بات ہے، غفلت میں کوئی زہر کھائے گا تو مرے گا نہیں مرے گا؟ چلو یہ تو کہے کہ نہیں خودکشی نہیں ہے، خودکشی یہ تو غفلت تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم تھا یہ تو کھانسی کی دوا ہے. کیا ہے؟ اور وہ بھی لیکوڈ شکل میں تھی، اور اس نے ڈک ڈک کر کے پی لیا، بعد میں مر گیا. تو کوئی یہ نہیں کہے گا اس نے خودکشی کی. کیوں؟ وہ تو دوائی سمجھ کر اس کو پی رہا تھا نا. تو کوئی جان بوجھ کر پی لے گا، ہم کہتے خودکشی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے. لیکن بہرحال مریں گے، دونوں مریں گے. جان بوجھ کر جس نے وہ دوائی پی لی، وہ زہر، تو وہ بھی مرے گا، اور جس نے انجانے میں پی لی مریں گے تو دونوں. لیکن حکم دونوں کا الگ الگ ہے، حکم دونوں کا الگ الگ ہے، کیونکہ یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، بایاں پیر داخل کر لیا، دوسرے بھی داخل کر لیا. ایک آدمی نے غفلت میں بایاں پیر داخل کر لیا، اس کا ہوش ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا بیچارہ، تو ظلمت تو پھر بھی آئے گی. ظلمت تو. دوسرا آدمی جان بوجھ کر بایاں پیر اندر داخل کرتا ہے، کہتے ہیں مولوی نے دین کو سخت بنایا ہے. ارے یہ پیر بھی اللہ کا بنا ہوا ہے، یہ پیر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، کہ چلو بایاں پیر اندر داخل کر لیں گے. اب یہ جرم ہے. کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر ہے. تو اب اس کے اندر ظلمتیں آئیں گی دو قسم کی. کس کی؟ ایک تو ہر درمی کی، اور یہ اس کی معمولی سمجھتا ہے اس بات کو، اور وہ ظلمت زیادہ قوی ہوگی اس کے مقابلے میں. ایسے بہت ساری مثالیں مشائخ نے دی ہیں. مثلا پیالہ پلیٹ صاف کر لیا تو پلیٹ تو ویسے دعا بھی دیتی ہے. یہ تو ترمذی کی روایت ہے کہ آتقک اللہ من النار کما آتقتنی من الشیطان. اے کھانا کھانے والے، پیالہ پلیٹ کو صاف کرنے والے، چاٹنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کے آگ سے آزاد کرے. دوزخ کے آگ سے، جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. اس کا مطلب تو یہ ہو کہ ایسے رکھیں گے تو شیطان آ کر چاٹنا شروع کر دے گا، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے. تو ایک آدمی خلاف سنت کرتا ہے، ایسے رکھ لیا، نہ ہاتھ صاف کیے، نہ کچھ، نہ انگلیاں چاٹی، ایسے یوں کر لیا، ظلمت آئے گی ضرور. تو بہرحال یہ فرمایا کہ شر الامور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالہ. تو ہر سنت میں جو ہے وہ انوارات و برکات ہیں. آپ اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ سنتوں کا آدمی چھوڑتا رہے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیریق دمہ. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض 3 لوگ ہیں. کتنے؟ حرم میں ناجائز کام کرنے والا نمبر 1، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا، نمبر 3 کسی مسلمان کے ناحق خون کا طلبگار، کہ اس کا خون بہائے. یعنی یہ بھی بہایا نہیں، صرف ارادہ کیا. تو یہ 3 چیزوں کا تذکرہ اس میں آیا. ایک تذکرہ آیا یہ ملحد فی الحرم. کیا الحاد کے معنی آتے ہیں؟ یعنی
باطل طریق کی طرف مائل ہونا اور صراط مستقیم کو چھوڑ دینا۔ تو آفاقی شخص حرم میں آیا، حرم میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کر لیا، تو جو وہاں حرام تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کا بغض ہے۔ کیا ہے؟ اور قرآن پاک میں ہے کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جگہوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ارادہ کیا گناہ کا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب گناہ کرے گا تو لکھا جائے گا۔ لیکن حرم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے جو آدمی وہاں صرف ارادہ کرے گا کہ میں یہاں گڑبڑ کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عذاب علیم کروں گا۔ کیا کروں گا؟ عذاب علیم کر دوں گا۔ کیوں عذاب علیم کرے گا؟ یہ تو حرم ہے، یہاں تو ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور جگہوں پر تو کام کرے گا تب تو پکڑ ہوگی، لیکن حرم میں کام نہیں کیا، صرف ارادہ کیا اللہ کی نافرمانی کا، تو فرمائیں گے ارادے پر بھی سزا دے دوں گا، کیونکہ یہ تو حرم ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص کی ایک آنکھ حج کے بعد واپس آ گیا تو اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، بہت زور لگایا لوگوں نے، کیا بات ہوئی وہ بتاتا نہیں تھا، تو ایک بے تکلف دوست تھا، اس نے اسے کہا کہ کیا بات ہے بس سب سچ بتاؤ۔ اس نے کہا یار کیا ہے، اپنے گناہوں کی شامت ہے اور کیا؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے بدنگاہی کی عادت تھی، یہاں بھی بدنگاہی کرتا تھا، چونکہ یہ عادت بری عادت تھی، مٹی نہیں تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ کہا حرم میں تو سارے لوگ تو برقعے میں تو ہوتے نہیں، ساری عورتیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور سارے دنیا کے ہوتے ہیں، بعض ممالک کے خواتین اور مرد بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں طواف بھی کر رہا تھا اور بدنگاہی بھی ہو رہی تھی، تو غیب سے ایک تھپڑ آیا، کیا؟ ایک چپٹ تڑاک، یہ تشکنا سخبیہ ہون، کیا جی یعنی یہاں بھی تو اس برے کام سے باز۔ کہتا ہے اتنے زور سے وہ تھپڑ پڑا تو آنکھ کے اندر جو پانی نکل گیا باہر، تو اس کی روشنی چلی گئی۔ پھر اور ایک آواز آ گئی کہ اور کرو کہ تو دوسری آنکھ بھی نکالیں گے، دوسری آنکھ بھی۔ بہرحال یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بغض ہے اس شخص سے جو حرم میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرے، حرم میں آ کر اللہ کی نافرمانی۔ دوسرا فرمایا کہ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنا، اسلام میں یعنی اسلام نے جن چیزوں کو ختم کر لیا جو پہلے طریقے تھے وہ پھر اس کو لا رہا ہے، جیسے نوحہ کرنا، بدشگونی لینا، مصیبتوں میں حد سے تجاوز کر لینا، اور ناحق خاندان کی بنیاد پر ظالم کی حمایت کرنا، یا جو بھی جاہلیت کے اندر رسوم و رواج تھے تو اسلام نے ان کو ختم کر دیا، تو یہ پھر اس کو لا رہا ہے، پھر اس کو لا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے ساتھ بغض ہے کہ تم پھر وہی زمانے جاہلیت کو لا رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نیا جو سچا راستہ، سچا دین دیا، اور اب جو پھر وہی لا رہے ہو۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جو کسی مسلمان کے خون ناحق کا طلبگار ہو، یعنی وہ اس کے دل میں یہ ہو کہ اس کو ماریں گے، اس کو ابھی مارا نہیں لیکن صرف ارادہ کیا، اور اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت بغض ہے اور نفرت ہے، تو نفرت جب ہے تو سزا بھی دے گا۔ اور یہ فرمایا کسی مسلمان کو ناحق خون اس طلبگار ہو کہ اس کو بہائے گا، کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو مسلمان کا تذکرہ ہے لیکن غیر مسلم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی مارے گا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سوال ہے کیوں؟ حدیث میں ہے کہ الانسان بنیان رب، انسان اللہ کی تعمیر ہے، اللہ کی، اور اس تعمیر پر اللہ کو فخر ہے۔ جیسے تاج محل بنانے والوں کو تو تاج محل پر فخر ہے، دوسرے مکانوں پر تھوڑے، حالانکہ انہوں نے اور سینکڑوں مکان بنائے ہوں گے لیکن وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں یہ تاج محل ہم نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق بنائی، پرندے چرندے فرشتے اور خوبصورت مور اور کیا کیا طاقتور جانور، لیکن ان سب پر اللہ کو کوئی فخر اگر ہے تو حضرت انسان پر، کس پر؟ جی تو انسان پر فخر ہے۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ اشارے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان جو یہ اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہے، یعنی شاہکار ہے۔ فرمایا کہ ملعون من حدم بنیان الرب، وہ شخص لعنتی ہے جو اللہ کے تعمیر کو گرا دے، اللہ کے تعمیر کو گرا دے۔ اس لیے چونکہ اس میں بھی یہ آیا ہے حرم میں خلاف سنت کام کر رہا ہے، حرم میں بدعت کرتا ہے، حرم میں اور جگہ پر بدعت کرے گا تو وہ بھی تو جو ہے وہ اللہ کے نظروں میں تو گرا ہوا ہے، لیکن حرم میں آ کر کرے گا جو اللہ کا خاص دربار ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو بھی اور سب مسلمانوں کو